سندھ میں بلدیاتی قانون کے خلاف جماعت اسلامی نے 28 روزہ دھرنا دیا اور اس 28 روزہ دھرنے کا حاصل یہ ہوا، نتیجہ یہ نکلا کہ سندھ حکومت نے جماعت اسلامی سے ایک ایسا معاہدہ کیا ہے کہ جس کی نظیر سندھ کی بلکہ شاید پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی، کہ کسی حکمراں جماعت نے ایک سیاسی جماعت کے مطالبات کو اس حد تک منظور کیا ہو۔ جماعت اسلامی کا یہ مطالبہ تھا کہ سندھ کے جو شہری علاقے ہیں، بلکہ تمام شہر جو ہیں سندھ کے، ان کی بلدیات کو خود مختار بنایا جائے اور تمام انتظامی اور مالیاتی اختیارات شہر کے جو حاکم ہیں، میئر یا ناظم یا چیئرمین، ان کو دیے جائیں۔ پیپلز پارٹی نے جماعت اسلامی کے اس احتجاج کے دوران تمام عرصے کی کوشش جاری رکھی کہ جماعت اسلامی کو مذاکرات کی میز پہ لایا جائے، اور یہ کوشش کامیاب ہوئی، اور جو معاہدہ کل عمل میں آیا ہے وہ بڑا اہم اور تاریخی معاہدہ ہے سندھ کی سیاست کے حوالے سے۔ پیپلز پارٹی نے جماعت اسلامی کے بہت سارے مطالبات مان لیے ہیں، جن میں موٹر وہیکل ٹیکس اور آکٹرائے سے حصہ دینا بھی شامل ہے، اور جو مرکزی مطالبات تھے جس میں ہیلتھ اور تعلیم کے شعبے واپس کرنے تھے KMC کو، وہ بھی انہوں نے مان لیا ہے، اور سالڈ ویسٹ اور واٹر بورڈ کے محکمے بھی میئر کے ماتحت کرنے کی بات بھی مان لی ہے۔ اسی طرح سے فیڈرل گورنمنٹ سے جو فنڈ ملتا ہے صوبائی حکومتوں کو، تو اس کی صوبائی شہروں کی سطح پہ تقسیم کی بات بھی مان لی ہے، اور یہ بھی مان لیا ہے کہ یونین کمیٹیوں کو ان کی آبادی کے حساب سے فنڈز دیے جائیں گے۔ یقیناً پیپلز پارٹی نے کھلے دل کا مظاہرہ کیا اور ایک سیاسی مسئلے کو سیاسی طور پہ حل کیا۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ جو قانون لے کے آئے تھے وہ بڑا عجیب و غریب قانون تھا، لیکن بہرحال انہوں نے سمجھا اور اس چیز کو مانا اور کھلے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے جماعت اسلامی کی بیشتر شرائط کو مان لیا۔ پیپلز پارٹی کا یہ فیصلہ بہت اہم ہے اور بہت دلچسپ ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے ایسی جماعت کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور اس کے مطالبات پر کراچی کو یا سندھ کے شہروں کو وہ حقوق دیے ہیں جن حقوق کے مطالبات کراچی کی جو نمائندہ بڑی تنظیمیں ہیں وہ کرتی آئی ہیں، لیکن وہ کوئی اس طرح کی تحریک جماعت اسلامی کی طرح کی نہیں چلا سکی تھی۔ تو اب یہ کریڈٹ پیپلز پارٹی نے جماعت اسلامی کو دے کے اصل میں ایک نیا پاسا بھی پھینکا ہے سندھ کی سیاست میں، اور کراچی کے عوام کو پس پردہ یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے حقوق جو ہم سے حاصل کیے کسی نے، تو وہ PTI نہیں تھی، وہ MQM نہیں تھی، وہ جماعت اسلامی ہے۔ در حقیقت پیپلز پارٹی کو اس سے ایک بڑا فائدہ حاصل ہوگا اور جماعت اسلامی کا ووٹ بینک بڑھے گا۔ اب ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 100% جماعت اسلامی کا ووٹ بینک ہو جائے، ووٹ بینک بڑھے گا اور یہ ووٹ بینک MQM اور PTI کو نقصان پہنچائے گا، اور یہ چیز پیپلز پارٹی کے فائدے میں جائے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی کا بھی اپنا ایک ووٹ بینک کراچی میں ہے، اور جب کراچی کے ووٹ تقسیم ہوں گے 3 جماعتوں میں تو چوتھی جماعت پیپلز پارٹی یقیناً اس کو اس سے فائدہ ہوگا۔ تو پیپلز پارٹی نے اس میں ہر لحاظ سے تدبیر بھی جو ہے وہ شامل کی اس پورے مذاکرات میں، اور سیاسی چال بھی انہوں نے چلی۔ تو یہ ایک دو رس معاہدہ ہے اور اس کے اثرات سامنے آتے رہیں گے۔